کا انکار جو ہے بہت مشکل ہے، اور پھر اس پر دلائل قائم فرمائے۔ مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب کچھ چیزوں سے پیش کیا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، جو اتنی بڑی زمین پیدا کر سکتا ہے وہ 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، زمین کو ٹھہرانے کے لیے اور اس کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑ بطور میخ کے اس پر گاڑ دیے گئے ہیں کیل کی طرح۔ تو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو ذات ان کو پیدا کر سکتی ہے، انسان کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح پھر جو ہے وہ رات اور دن کا تذکرہ اور آسمانوں کے بنانے کا تذکرہ، پھر قیامت کا تذکرہ ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، سب لوگ فوج در فوج اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور پھر وہاں جو ہے وہ دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے متقین ہوں گے، ان کی کامیابی کا تذکرہ ہے اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو حور عین ملے گی، باغات ملیں گے، اور اسی طرح ان کو بھرے ہوئے جام ملیں گے، نہ کوئی دغ بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ بات سنیں گے۔ یہ پروردگار کی طرف سے عطا ہے اور جزا ہے جو ان کو دی جائے گی۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ جب کفار و مشرکین یہ دیکھیں گے منظر کہ جانوروں کو لایا جا رہا ہے میدان محشر میں، اور جانوروں میں جس جانور نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہے تو وہاں اس کا بدلہ بھی دیا جا رہا ہے، اور انتقام اور بدلہ دیے جانے کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو وہ جانور سارے ختم ہو جائیں گے۔ حساب و کتاب ان کا اس طرح ہوگا کہ بس بدلہ برابر دیا جائے گا جس نے کسی نے ظلم کیا ہے، اور پھر ان کو مٹی ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو کفار مشرکین یہ منظر دیکھ کر خود تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن انسان کے لیے مٹی ہونا نہیں۔ اس آخرت میں پہنچنے کے بعد اور میدان محشر میں پہنچنے کے بعد پھر دو ہی صورتیں، یا جنت یا دوزخ، مٹی ہونا نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی کامیابی نصیب کرے۔ سورہ نازعات ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے فرشتوں کی کچھ قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر قیامت کا اثبات کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض فرشتے کفار کی روح قبض کرنے کے لیے متعین ہیں، وہ بہت کھینچ کر ان کی روح نکالتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار سیخ پر گیلی روئی رکھ کر اس کو کھینچا جائے، تو کیا حال ہوگا کہ اس روئی کا ایک ایک روح اس کانٹے دار شاخ کی ایک ایک کانٹے کے اندر پھنس جائے۔ کتنی مشکل سے وہ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ کافر کی روح ایسے نکالتی ہے، اور مومن کی روح فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے کو الٹا کر کے کھول دیا جائے تو اس کے اندر سے پانی کا آخری قطرہ بھی کتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے، اس کو تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر مرتے وقت کسی کو تکلیف زدہ بھی ہم دیکھیں تو یہ اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی جو سختی تھی محسوس ہو رہی تھی، اور آپ اس موقع پہ فرما رہے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختی پر حق ہے، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہے جب میں نے منظر دیکھا تو اس کے بعد سے میں کسی مرنے والے کی موت کی سختی کو دیکھ کر اس سے بدگمان نہیں ہوتی، اس پہ افسوس نہیں کرتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید موت کی سختی کی وجہ سے یہ جو ہے بڑا گناہگار آدمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا تو اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سختی سے پاک و صاف کر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر وہ نیکوکار ہے تو اللہ اس کی درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یا اگر اللہ نے کسی کے لیے ایک مقام و مرتبہ رکھا ہوتا ہے اور وہ آدمی اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے وقت موت کی سختی ڈال کر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت جو قوم فرعون کو تھی اس کا تذکرہ ہے۔ دنیا کی
کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کچھ سوال کرنے کو آپ نے ناپسند کیا، آپ کو اچھا نہیں لگا کہ اللہ کی ناپسندی جی بجدید اور فرمایا کہ جو دین سے بے نیاز ہے وہ سختی ہے، آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو آپ پر دوڑ جاتا ہے کرتا ہے اس سے آپ جو ہے بے روحی برت رہے ہیں، جو پیغمبر کو ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام اس صورت کے نزول کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم کبھی آتے تھے تو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، مرحبا مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید اس شخص کی خوش آمدید کہ جس کی وجہ سے مجھے پروردگار نے عتاب کیا ہے۔ آپ اس کا بڑا اکرام فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنی جنگوں کے سفر کے دوران 13 مرتبہ اپنا پیچھے بنایا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے مؤذن بھی تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم دونوں مؤذن تھے، ایک تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، ایک فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور 13 دفعہ آپ نے ان کو اپنا پیچھے بنایا کہتے کہ وہ نمازیں پڑھائیں گے۔ یہ ان کے احساس کی نہیں فرمایا۔ اس صورت میں قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ، کہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ جو ہے وہ بڑے معزز و محترم صحیفوں میں ہے، اونچے بلند و بالا پاک و صاف صحیفوں میں ہے، اور یہ بڑے معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں مراد رہتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان پر بڑی اللہ کی مار ہو، اتنا بڑا یہ ناشکرہ ہے، ناشکر اور کفرائے نعمت کرنے والے انسان کے لیے بد دعا ہے کہ اس میں اللہ کی مار ہو۔ پھر انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا، ذرا غور کریں کس چیز اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفہ، ایک ماء ناپاک سے پیدا کیا ہے، اللہ نے کیسے اس کی تخلیق بنائی، کیسے اس کو خوبصورت بنایا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، کیسے وہ تنگ راستے سے گزر کر آسانی دنیا میں آ جاتا ہے، اللہ کی خوبصورت طریقہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کو موت کی خبر میں پہنچایا، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھائے گا۔ یہ سب پتہ صورت میں انسان کو جو نعمتیں دی اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ جس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر ایک شخص کی ایک حالت ایسی ہوگی کہ دوسرے سے بالکل بے نیاز ہوگا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہروں پر غبار اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی اور ذلت چھائی ہوگی۔ فرمایا کہ کافر و فاجر لوگ ہوں۔ سورۃ تکویر ہے، اس کے آغاز میں بھی قیامت کے وقوع کے جو حالات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور گابھن اونٹنیاں یعنی حاملہ اونٹنیاں جو ہے کھلی پھرتی رہیں گی، عربوں کے ہاں ہو جائے گی، کتنا بڑا یہ سانحہ اور واقعہ ہو رہا ہے، اور جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو لوگ ذرا اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ مصیبت ہم سے ظاہر ہو جائے، تقسیم ہو کے ذرا ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ جانوروں کی بھی یہ خاصیت ہے، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت ایسی ایک ناگہانی مصیبت ہے کہ وہ جب ہوگی تو یہ جانور وحشی اکٹھے ہو جائیں گے، سمندروں کو جو ہے وہ دہکا دیا جائے گا، اور ہر شخص کی الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی، نیکوکار نیک جماعتیں الگ، بدکاروں کی جماعتیں الگ، مومن کی الگ، کافروں کی الگ، ایسے جماعتوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اللہ اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس کے آغاز میں بھی قیامت کے سور ہی کا تذکرہ ہے۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان کیسے پھٹیں گے، کواکب کیسے بے نور ہوں گے، اور کیسے جو ہے وہ سمندروں کو دہکایا جائے گا، اور مردے اپنے قبروں سے کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے، یعنی جو اعمال اس نے دنیا میں کرنے تھے اور نہیں کیے، چھوڑ کر آخر میں پہنچ گیا، ان کو بھی جان لے گا۔ مثلا نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، یا جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی ہے، یہ سارے اعمال وہ جو دنیا میں کرنے ہیں، وہ ان کو کیے بغیر آخر میں پہنچ گیا تو وہ ان کو بھی جان لے گا کہ یہ وہ کام ہے، اور آئندہ جو اس نے کام کر کے آگے کیے ہیں
اچھے ہیں تو وہ بھی جان لے گا، برے ہیں تو وہ بھی جان لے گا۔ پھر فرمایا کہ اے انسان، تم کو اپنے کریم مہربان پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بڑا عجیب خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہارے کریم مہربان پروردگار سے تم کو کس سے دھوکے میں ڈالا کہ تم اس کی نافرمانی پر تل گئے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو سیدھا کیا، تم کو برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تم کو مرکب کر دیا، خوبصورت شکل و صورت تم کو مرکب کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جو ہے یوم جزا کی تکذیب کرتے ہو۔ تم پر محافظ فرشتے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، دیکھنے والے معزز فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کہ تم کر رہے ہو۔ بے شک ابرار نعمتوں میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان ابرار میں شامل فرمائے، اور بے شک فجار جہنم میں ہوں گے۔ ہر ایک یوم جزا کو اپنی اپنی جزا و سزا پا لے گا، اس میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ مطففین کے آغاز میں تطفیف یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ہلاکت اور ان کے لیے وعید کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ تطفیف ناپ تول میں کمی یہ صرف چیزوں اور اشیاء میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ حق جو انسان کے ذمے لازم ہو اور وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اس پر تطفیف کا اطلاق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، اور نماز بہت تیز تیز پڑھی، اور اس کے اندر نماز کے جو ارکان کی تعدیل ہے، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ہے، وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا لقد طففت، کہ تم نے نماز میں بڑی تطفیف کر دی، کوتاہی کر دی۔ تو نماز کو صحیح پڑھنا یہ حق ہے، اس حق کی کوتاہی پر بھی تطفیف کا اطلاق ہو رہا ہے۔ یا کوئی آدمی ملازم ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، اور اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مقرر ہے، اس پر اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی۔ یا ڈیوٹی کے دوران بیٹھ کر کام وہ نہیں کرتا جو اس کے ذمے کوئی اور کام کرتا ہے، اپنا ذاتی کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آفس کے لیپ ٹاپ اور پرنٹر کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ میں نے زیادہ اپنے پرنٹ نکالنے تھے، میں نے آفس سے نکال لی، حالانکہ آفس میں اس کے نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو آفس ہی کے کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی تطفیف میں شامل ہے، جیسے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے وعید ہے، ایسے ہی اس کے لیے بھی وعید ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اللہ اصلاح فرمائے۔ پھر قیامت میں سجین کے اندر فجار کے نامہ اعمال کے رکھے جانے کا تذکرہ ہے۔ سجین اصل میں قید خانے کو کہتے ہیں، جہاں پر کفار کی ارواح کو رکھا جاتا ہے اور ان کے نامہ اعمال کو بھی وہیں رکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علیین ہے، جو ایک معزز و محترم اونچا بلند و بالا مقام ہے، جہاں مومنین کی ارواح کو رکھا جاتا ہے اور ان کے نامہ اعمال کو بھی وہیں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر بھی ابرار کا تذکرہ ہے اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، مجرم ہیں، یہ دنیا میں اہل ایمان پر ہنستے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ مشرکین نہیں ہنستا، آج بھی کفار ایسے ہی کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں تو بڑے خوش واپس جاتے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کو بڑے بیوقوف بنایا، ان کو تکلیف پہنچائی، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ کفار کا حال یہ مسلمانوں کو دہشت گرد، گمراہ اور پتہ نہیں دقیانوس کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ یہ شروع سے آج تک یہ حال ہے، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، ہر کافر مسلمان کو ایسے ہی کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ کر لیں گے، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو آج آخرت کے اس دن میں اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ہنسیں گے۔ اب ان کو جب عذاب ہو رہا ہوگا، دنیا میں تم ہنستے تھے، آج اللہ اہل ایمان کو ان کفار پر ہنسنے کا موقع دے گا۔ سورہ انشقاق کے آغاز میں بھی قیامت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، قیامت میں 2 سور ہوں گے۔ ایک سور تو ہوگا جس سے سب لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، آسمان زمین فنا ہو جائیں گے، اس کو سورہ نفخہ اولا کہا جاتا ہے، اور نفخہ اماتہ یعنی موت دینے والا نفخہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو نفخہ ہوگا وہ اس کے بہت زمانے کے بعد جب ساری مخلوق مری پڑی ہوگی، دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا، اس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ جو وہ زندہ ہوں گے اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، نفخہ احیاء زندہ کرنے والا نفخہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان کے آغاز میں نفخہ اولا کا تذکر ہے، اور سورہ نازعات کے شروع میں دونوں نفخوں کا ذکر ہے، نفخہ اولا کا بھی اور نفخہ ثانیہ کا بھی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ قیامت اللہ کے یہاں پہنچے گا تو وہاں نامہ اعمال کی تقسیم میں 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ مجھے میرا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دی۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، مستور دعائیں ان کو مانگنا چاہیے۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ مجھے میرا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دے دیجیے۔
وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے لیجیے۔ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ بلائیں اور بلا کر نامہ اعمال تو پیش کرا دیں، لیکن یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں کیا، کہ یہ کیوں کیا، یہ نہ پوچھیں، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اور اگر یہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کام کیوں کیا، یعنی یہ گناہ کیوں کیا، یہ فرائض کیوں ادا نہیں کیے، تو پھر مندوق شعور دفاع، جس سے مناقشہ ہوگا اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو حساب یسیر نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا ان سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کو بہت بڑا خوش جائے گا، اور جس کو نام عمل پیچھے سے دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ بعض آیتوں کے اندر آتا ہے الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا، جس کو الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا اس کو بھی پیچھے سے دیا جائے گا، اس کو آگے سے نہیں دیا جائے گا، آگے سے صرف دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا انہی کو نامہ عمل پیش کیا جائے گا، اور وہ اڑتے ہوئے آئیں گے اور کھلے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کے سامنے پھر کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنے نامہ عمل کو خود پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے آپ کا حساب دینے کے لیے کافی ہو، خود حساب لے لو کہ میرا حشر کیا ہونا چاہیے۔ تو جس کو نامہ عمل پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، اور وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، نافرمانوں کا حال بھی یہی ہے، بڑے مست اور خوش رہتے ہیں، کفار کا حال بھی یہی ویسے ہی رہتے ہیں، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا، کہ اللہ کے پاس وہ لوٹ کر نہیں جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی۔ اللہ بولے کیوں نہیں، بے شک اس کا پروردگار کان بھی بصیرا، اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم سے، اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اس میں سجدہ بھی ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف احوال میں انتقالات کا شکار ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ بچپن میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہوتا ہے، بڑھاپے میں پہنچتا ہے، یہاں تک کہ مر کر قبر کی زینت بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے زندگی کے احوال میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ ان تغیرات سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ یہ تغیرات ہو رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، تو مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، زندہ کیوں کیا گیا مجھے، جس مقصد کے لیے کیا گیا آیا میں اس مقصد میں لگا ہوں یا نہیں لگا ہوں۔ اللہ فرمانے فما لو، ان کو کیا ہو گیا، لا ان کی ایمان لے کر نہیں آتے، ان حالات کے تغیر کو دیکھتے ہیں اور پھر ایمان لے کر نہیں آتے، ان کو کیا ہو گیا۔ جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ سورہ بروج ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان جو برج والا ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور یوم موعود قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، شاہد و مشہود کی قسم کھائی ہے، اور اصحاب الاخدود پر لعنت کی گئی ہے۔ شاہد و مشہود سے مراد، جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ انسان مراد ہے شاہد سے، مشہود سے مراد یوم القیامہ ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ہونے والا، مشہود کا معنی جہاں حاضر ہو، تو انسان قیامت کے دن میں حاضر ہوگا تو انسان شاہد ہے، اور قیامت کا دن مشہود ہے۔ اصحاب الاخدود یہ خندق والے لوگ کون تھے؟ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس زمانے میں اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر اپنے جادو سے بادشاہ کے لیے بہت سے کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی سمجھدار بچہ دے دو تاکہ میں اس کو یہ جادو کا علم سکھا دوں، اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے تو تمہارے وہ کام آئے گا۔ تو بادشاہ نے ایک ہوشیار بچہ جو ہے وہ اس جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جب جاتا تھا تو اس کو راستے میں ایک راہب ملتا تھا، راہب وہ بڑا موحد تھا، عقیدہ توحید پر تھا۔ راہب کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عیسائیوں کے جو حباد ہوتے تھے ان کا لقب راہب ہوتا تھا، جیسے احبار حبر کی جمع بڑے علماء کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں احبار اور رہبان دونوں لفظ آئے ہیں، ان کثیر من الاحبار والرہبان لایأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے ان کے علماء اور بہت سے ان کے مشائخ و عباد لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں سے مال جو ہے وہ لیتے، رشوت کے طور پر لیتے ہیں، اور کام اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں۔ تو ایک راہب تھا، یہ پکا بڑا موحد تھا، یہ جاتا تھا بچہ تو جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی تھی اور توحید کی باتیں سے اس کو بڑا سکون ملتا تھا۔ ایک دفعہ یہ اس جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک شیر تھا، وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کے نزدیک اس راہب کی باتیں جادوگر کی بات سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دیں، اور یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا، جانور مر گیا۔ لوگوں کے اندر تو بڑی شہرت ہو گئی کہ اس بچے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ ایک جو ہے نابینا آیا اور کہا کہ جو ہے نا وہ مجھے بینائی جو ہے میری بینائی کا بندوبست کرو۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ راہب جس دین پر ہے وہ حق ہے تو اس اندھے کی بینائی لوٹا دیجیے، اس
کی جو ہے نا بینائی واپس آ گئی۔ اس طرح لوگوں کو جب فائدہ ہوا تو بادشاہ نے اس راہب کو ہی پکڑوا کے بلایا اور اس بینا کو جو پہلے اندھا تھا اس کو بھی بلوایا اور اس بچے کو بھی بلوایا اور ان کو بلا کر کہا کہ تم اس عقیدہ توحید کو چھوڑو۔ یہ بچہ ان کو جو یہ سب کام ان کے ساتھ کرتا تھا تو ان سے وعدہ لیتا تھا کہ تم توحید کو اختیار کر لو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو جو توحید کے وعدے پر اس کے پاس آ جاتا تو یہ اس کا مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا اللہ سے دعا کر۔ تو بادشاہ نے تینوں کو بلا کر کہا کہ تم یہ توحید کا عقیدہ چھوڑو، میرے مذہب پر آؤ۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اس نے راہب کو بھی قتل کرا دیا اور پھر اس نے جو ہے وہ اس جادوگر کو بھی قتل کرا دیا۔ اس بچے کو جب قتل کرانے کے لیے اس نے کہا کہ اپنے لوگوں کو اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پر سے نیچے گرا دو۔ اس کو لے کر گئے، جب پہاڑ پر پہنچے تو پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ لوگ نیچے گر گئے، بچہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ اس کو کشتی میں جاؤ سمندر میں اور وہاں اس کو ڈبو دو، غرق کر دو۔ وہاں گئے تو وہاں وہ لوگ جو تھے وہ خود غرق ہو گئے اور یہ واپس زندہ آ گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں، مجھے مارنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے سولی دو، سولی پہ چڑھو اور پھر مجھے تیر مارو یہ کہہ کر کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے اس کو میں تیر مارتا ہوں، بسمی ربی حاضل غلام، یہ کہہ کر تیر مارو۔ تو اس نے وہ تیر مارا، وہ تیر اس کو جا کے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب اس کو یہ منظر دیکھا لوگوں نے، تو سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے توحید پر ایمان لیا۔ اب اس بادشاہ نے اور اس کے لوگوں نے خندقیں کھودی، اس میں آگ بھڑکائی اور جو لوگ جو ہے وہ توحید کے عقیدے پر تھے ان کو جلانا شروع کر دیے۔ اس سورہ بروج میں اسی کا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اعتراض کیا تھا؟ بس اعتراض یہ تھا کہ لوگ اللہ عزیز الحمید ذات پر ایمان لائے، یہ بس ان کا اعتراض تھا۔ حالانکہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ عزیز الحمید ذات قابل ستائش ہے، قابل عبادت وہی ذات ہے، پروردگار کہلانے کے لائق وہ اکیلی ایک ذات ہے، اسی کی عبادت یہ انسان کو ذکر دیتی ہے۔ پھر دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ، اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا، اور جن لوگوں نے مومنین اور مومنات پر ظلم کیا، توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کے، ان کے لیے جنات ہے۔ پھر سورہ طارق ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے آسمان کی اور ستارے کی قسم کھائی ہے جو رات کے آخری حصے میں طلوع ہوتا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہر نفس پر، ہر شخص پر ہم نے ایک حافظ مقرر کیا ہے، فرشتہ نگہبان مقرر کیا ہے جو اس کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ انسان دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو مردوں کے سینے اور جو مردوں کی پشت اور عورتوں کی سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ دوبارہ اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ جو اللہ اس طرح انسان کو نیز سے ہست کر سکتا ہے، عدم سے وجود بخش سکتا ہے، تو وہ موت دینے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ سورہ اعلیٰ ہے، اس کے اندر شروع ہی میں آپ علیہ السلام کو پروردگار اعلیٰ کے بلند و بالا نام کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ذکر کی ہے کہ وہ خالق بھی ہے، انسانوں کو اس نے ٹھیک درست بنایا ہے اور انسان کو رہنمائی بھی دی ہے اور انسان کے لیے کھیتی کو بھی نکالا ہے، اور پھر اللہ اس کھیتی کو بوسیدہ اور کالا کر کے ختم بھی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ دنیا میں اللہ نے عروج و زوال کی داستانیں رکھی ہیں، انسان کی عبرت کے لیے ہے کہ انسان خالی اپنے عروج کو دیکھ کر مست نہ ہو، متکبر نہ بنے، اس لیے دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے، اور یہ زوال یقینی ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر، خود دنیا پر بھی زوال آنا ہے۔ آخرت جو ہے وہ لا زوال ہے، دنیا یہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جس آدمی نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے پروردگار کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا۔ انسانوں کو فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، آخرت تو بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ بات صحف اولیٰ کے اندر بھی موجود تھی، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی موجود تھی۔ سورہ غاشیہ ہے، اس کے اندر غاشیہ کا معنی چھا جانے والی، کیونکہ آخرت جو ہے یہ چھا جانے والی ہوگی، ساری مخلوقات پر چھا جائے گی اور سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے سورہ کا نام ہی غاشیہ ہے۔ اور اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم اکثر ایسے ہی ذکر کرتا ہے، ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو۔ فرمایا بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، تھکن زدہ ہوں گے اور مشقت میں پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کو کھولتے پانی سے پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے یہ خاردار جھاڑیوں کا کوئی کھانا نہیں ہوگا، یہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے چہرے ان کے ہوں گے جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے، بڑے خوش و خرم چہرے ہوں گے، وہ اپنی کوشش اور عمل پر راضی اور خوش ہوں گے، دنیا میں جو نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، اللہ کی عبادات کی، تقویٰ کے ساتھ رہے، زکوٰۃ و خیرات انجام دیے، تو اس پر وہ بڑے خوش ہوں گے۔
بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، اس میں کوئی لفظ بات نہیں سنیں گے، اس میں ان کے لیے بہتے چشمے ہوں گے اور اونچے اونچے تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے جام ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ نے وہاں حور عین اور دیگر نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ ان سب کا تذکرہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب لوگوں نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے ذمہ ان کا حساب ہم لیں گے۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ کر لے وہ کہے کہ میں خود مختار ہوں، جو چاہوں کروں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ایسا نہیں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ حقیقی اس کو جزا و سزا نہ ملے، اس سے کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، لیکن آخرت میں پوری پوری جزا و سزا ہونی ہے، حساب پورا ہونا ہے۔ سورہ فجر ہے، شروع میں فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور اس کی راتیں بڑی مبارک ہیں، ان کے اندر بھی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر شفع اور وتر کی قسم کھائی ہے، یعنی جفت اور طاق کی، تو اس سے مراد 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ۔ 9 ذوالحجہ جو ہے یہ طاق کہلاتا ہے اور 10 ذوالحجہ جو ہے یہ جفت کہلاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس دن میں حجاج جو ہے وہ رمی بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اور 9 کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر صورت اللہ نے قوم عاد کا بھی تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا ہے، فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کے فساد کا تذکرہ کیا، ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، انسان کی ناشکری اور جلد بازی کا بھی تذکرہ کیا کہ جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میرا بڑا اکرام کیا، خوش ہوتا ہے۔ اور جب اس کا اللہ امتحان لیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے پروردگار نے میری بڑی توہین کر دی اور میرے ساتھ بڑی زیادتی کر لی، نعوذ باللہ۔ تو یہ انسان کا ناشکرہ پن ہے۔ فرمایا کہ تم تو یتیموں کا خیال نہیں کرتے، مسکین کے کھانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو، اور تم مال سے بڑی شدید محبت رکھتے ہو۔ یہ انسان کی بیماریاں ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین کو جب بالکل کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور پروردگار اور فرشتے صفاً صفا صفوں میں آ جائیں گے اور جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ فرمانے اب نصیحت کا کیا فائدہ، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا نصیحت ہے؟ نصیحت تو دنیا میں حاصل کرنی چاہیے تھی، عمل اس دنیا میں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر انسان کہے گا ہائے کاش میں زندگی میں کچھ عمل پہلے کر لیتا۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ کے پکڑنے اور باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا اس دن نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ اللہ کے مومن نیک بندے ہوں گے ان کو کہا جائے گا نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس جو اپنی طاعت پر اور اللہ کے ثواب اور جزا پر جو مطمئن ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ، ان کو کہا جائے گا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سورہ بلد ہے، اس میں چونکہ اللہ نے بلد کی شہر کی قسم کھائی ہے، اس کو بلد کہتے ہیں۔ آپ صلی اسلام کے اس شہر میں قیام پذیر ہونے کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی اس دنیا میں کچھ اعمال جو اس کو آخرت میں نفع دینے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، جیسے کہ غلام کو آزاد کرنا، جیسا کہ یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، اور ایک دوسرے پر مہربانی اور رحمت کرنے کی تلقین کرنا، یہی جو ہے اصحاب الیمین ہے۔ سورہ شمس ہے، مکی صورت ہے، اس صورت میں اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، وہ شمس کی، وضحیٰ، سورج کی اور اس کی روشنی کے پھیلنے کی، چاند کی جب وہ سورج کے بعد جو ہے نکل آتا ہے رات کو، دن کی، اور اسی طرح رات کی، آسمان کی، آسمان کے بنانے والے کی، زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی، اور نفس کی، اور اسی طریقے سے اللہ نے نفس کے اندر جو فجور اور تقوی رکھا ہے اس کا ذکر کیا۔ آخر میں فرمایا، قسمیں کھانے کے بعد ایک خاص بات فرمائی کہ تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اخلاق حسنہ سے مزین کیا، اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کیا، وہ کامیاب ہو۔ اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں پھنسا دیا وہ خائب و خاسر ہوا، ناکام و نامراد ہوا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، خود بھی نیک صحبتوں میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی لینا چاہیے تاکہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ سورہ لیل ہے، اس میں رات کی اور دن کی اور بھی مختلف چیزوں کی قسم بنائی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے فقیروں کو مال دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور بہترین بات یعنی توحید اور ایمان کے کلمے کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے جنت تک پہنچنے کے۔ اور جو بخل کرے اور بے پرواہی کرے دین سے اور کلمہ توحید اور دین حق کی تکذیب کرے تو ہم اس کے لیے تنگی تک یعنی جہنم تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سورہ ضحیٰ ہے، اس میں بھی اللہ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد
آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ایک وقت ایسا آیا ابو ذر السلام پر کہ کچھ وحی میں تعطل ہوا اور اس میں وحی نازل نہیں ہو رہی تھی, تو مشرکین نے یہ بات اڑا دی کہ محمد کو اس کے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے اور محمد سے اس کا پروردگار ناراض ہو گیا. اللہ نے اس پر سورۃ ضحیٰ میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے, بلکہ آپ کے لیے تو بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہت بہتر ہے. یعنی آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے جو جزائیں رکھی ہیں, جو نعمتیں رکھی ہیں اس دنیا کی سے وہ بہت بہتر ہے. پھر فرمایا جو پیغمبر پر اللہ کے انعامات ہیں کہ آپ کو یتیم اللہ نے نہیں پایا, پھر آپ کو ٹھکانہ دیا, آپ کو راہ حق کا متلاشی نہیں پایا کہ آپ کو اللہ نے ہدایت کر دی, اور آپ کو اللہ نے تنگ دست اور فقر و فاقے والا نہیں پایا کہ آپ کو اللہ نے بے نیاز کر دی. یہ سارے اللہ کی نعمتیں جو پیغمبر پر خاص ہوئی تھیں. انہیں بھی فرمایا کہ آپ کو پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ یتیم کو مت چھڑکو, سائل کو واپس مت کرو, پروردگار کی نعمت کو بیان کرتے رہو, اس کا شکر ادا کرتے رہو. سورہ انشراح سورہ شرح ہے, اس کو الم نشرح لک صدر سے شروع کیا گیا ہے, جس میں پیغمبر کے سینے کے کھولے جانے کا تذکرہ ہے اور آپ کے اوپر سے مشکل احکامات کے ہٹانے کا تذکرہ ہے. گزشتہ امتوں پر مشکل احکامات بھی تھے لیکن اس امت پر اللہ نے مشکل احکام نہیں رکھے, اور پھر آپ کے تذکرے کے بلند ہونے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے. بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, فارسی کا مختصر ہے, بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے عظیم مخلوق آپ ہی ہیں, بس مختصر بات ہی ہے. پھر آپ کو آخر صورت میں یہ فرمایا کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیے. اس میں اشارہ یہ کہ جو لوگ دینی خدمت بھی کرتے ہوں تو ان کو بھی کچھ وقت خلوت کی عبادت کا رکھنا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کچھ وقت اللہ سے مناجات کا, تنہائی میں اللہ کی بات کا ضرور رکھے, اور اس کے لیے رات کا آخری حصہ بہترین وقت ہے. اس میں اٹھ جائے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, اللہ سے لو لگائے, مناجات کرے, اللہ کی عبادت کرے. ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو سورہ 3 ہے, اس میں جو ہے وہ انجیل کی اور زیتون کی قسم اٹھائی گئی ہے اور انسان کی بہترین صورت میں پیدا کرنے کا تذکرہ ہے. پھر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ اس کو بعد میں ایسے بڑھاپے تک پہنچا کر اس کی صورت کو بگاڑ کے اس کے حسن کو ختم کر کے کیسے ختم کرتا ہے. لیکن جو ایمان والے اور نیک عمل ہے ان کے لیے آپ کا نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ احکم الحکیم نہیں بلا ذالک من الشاہدین, کیوں نہیں ہم اس میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ بہترین حاکم ہے. سورہ علق ہے جو قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے اس کی 5 آیتیں شروع کی. یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی تھی. اس میں آپ کو پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے, اور پھر اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے علق سے پیدا کیا, اور پھر جو ہے وہ اللہ نے اس کو قلم سے تعلیم دی. انسان جو جانتا نہیں تھا اللہ نے اس کو علم دیا. اس صورت پر اللہ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ انسان کو یہ بات معلوم نہیں, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. علم یعلم بأن اللہ یعلم. اگر اس ایک آیت کو ہم میں سے ہر لے لیں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. ہر وقت یہ سوچیں علم یعلم بأن اللہ یعلم, کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا, کہ وہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اتنی بات کا استعداد اگر رہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. نافرمانی جب ہوتی ہے جب ہمارا یہ استعداد ختم ہو جاتا ہے, جب ہم یہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ ابھی ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ استعداد ہو کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوگا. تو اس آیت کو کہیں گھر پہ لکھ کے لگا لیا جائے, یا اس کا ترجمہ لگا, اس کو دیکھا جائے, سب کو پتا دیکھو کہ اللہ کیا فرماتا ہے. انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. دکاندار کو یہ پتا ہو وہ ملاوٹ کرے, ملازم کو پتا ہو وہ ڈیوٹی پہ کوئی غلطی کرے گا, کوتاہی کرے, کوئی آدمی حرام کی طرف بڑھے گا, اس لیے ہر وقت وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جہاں میں نافرمانی کی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. دنیا کے اندر اپنے والد سے, اپنے بڑوں سے انسان ڈر کر بغیر گناہ نہیں کرتا, تو اللہ تو ان سب سے بڑا ہے, سب کا خالق ہے, اس کا تو معاملہ بہت ہی اونچا ہے. پھر سورہ قدر ہے, اس میں تو شب قدر اور قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہے. پھر سورہ بینہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم اور پیغمبر جو اس کو تلاوت کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. ایک بہترین دلیل ہے. بینہ کا معنی واضح دلیل. اور پھر 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. اہل کتاب میں جو کافر ہیں مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہ شر البری ہے, بدترین مخلوق ہے. اور دوسرے قسم کے لوگ ایمان والے, نیک عمل کرنے والے ہیں, یہ بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا یہ ہے کہ ان کا پروردگار کو جنتیں عطا کرے گا اور ان سے اللہ راضی ہو جائے گا, وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یہ اس کے لیے جو پروردگار سے ڈرے, جس پر اللہ کی خشیت کرو. سورہ زلزال ہے,
مدنی صورت ہے، اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے کہ جب زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آئے گا، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی، مردے سارے باہر ہو جائیں گے، انسان کہے گا ما لہا، یہ کیا ہو گیا، ایسی تبدیلی کیوں آئی ہے، زمین اپنی خبریں بھی ظاہر کر دے گی، پروردگار اس کو وحی کے ذریعے بتائیں گے اور اللہ کے اس علم کے ذریعے سے اپنے خبروں کو باہر نکالیں گے، اور فرمایا جس نے کوئی ایک نیکی بھی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے کوئی ایک گناہ بھی کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ سورہ عادیات اس میں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، جو دوڑنے والے، ہانپنے والے گھوڑے اور اپنے کھروں کو زمین میں مار کے چنگاریاں نکالنے والے، دشمن پر حملہ کرنے والے، صبح کے وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر فرمایا انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے، قسمیں کھا کر کہا گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ قیم عبادی شکور، میرے بندوں میں شکور بہت تھوڑے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان خود اس کا معترف بھی ہے، وہ گواہی اس بات کا بھی ہے کہ میں بڑا ناشکر ہوں، اور فرمایا کہ یہ مال کا بڑا شیدائی ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا جانتا نہیں کہ جو قبور میں ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جو سینوں کے اندر ہے ان کو ظاہر کیا جائے گا، پروردگار علیم و خبیر ذات ہے۔ سورہ قاریعہ ہے، اس کا آخر کا تذکرہ ہے، اور شروع ہی قاریعہ جو قیامت کا ایک نام ہے، اس کے آغاز کی وجہ سے اس کا نام بھی قاریعہ پڑ گیا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں جن کے میزان عمل بھاری ہوں گے، نیکی ہوں گے، وہ بہت اچھی اور بہترین زندگی میں ہوں گے، جن کے نامہ عمل، جن کے میزان عمل ہلکے ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکی ہلکی ہو جائیں گی، تو اللہ عبادت فرمائے ان کی زندگی بڑی مشکل کی ہوگی، جہنم کی آگ حاوی ان پر ٹھکانا ہوگا۔ سورہ تکاثر میں انسان کو جو مال کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، مال گننے میں اور اس کو بڑھانے میں، تجارت کو بڑھانے میں، دکانوں کو اپنی بڑھانے میں انسان لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت آ کے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیا کروں۔ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا بھی تذکرہ ہے، جو نعمت انسان استعمال کرتا ہے اس کا سوال اللہ کو جواب دینا ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ عصر ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر چار صفات ہو خسارے میں نہیں ہے، ایمان، عمل صالح اور حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، اللہ ہم سب کو اس بات سے متصف فرمائے۔ سورہ حمزہ کے اندر تانا زنی کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا، اس کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جو لوگوں پر عیب لگاتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، خیال یہ کرتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو تو حطمہ آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، اس کا اثر دل تک پہنچے گا۔ اللہ سب کی مدد کرے۔ سورہ فیل ہے، اس میں اصحاب الفیل ابرہا اور اس کے لشکر کا تذکرہ ہے، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے ابابیلوں سے اس کو برباد کر دیا۔ عبدت السلام کی فدائی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ سورہ قریش کے اندر قریش کے سفروں کا تذکرہ ہے، وہ دو سفر کیا کرتے تھے، شام کے، گرمی ایک سردی میں، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے تم پہ انعامات ہیں، یعنی تم اس بیت کے رب کی عبادت کرو، یعنی بیت اللہ کا رب اللہ جو ہے اس کی بات کرو، بتوں کی بات کو چھوڑو۔ اللہ وہ ہے جو تم کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور تم کو خوف میں امن دیتا ہے۔ سورہ ماعون ہے، اس میں ان مسلمین کے لیے وعید کا تذکرہ ہے کہ جو نماز سے سستی کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چیزوں سے بھی دوسرے کو منع کرتے ہیں۔ معاون کیا ہے؟ مثلا کسی نے نمک مانگا، پانی مانگا، کوئی ایک آدھ انڈا یا دھنیا پودینہ مانگ لیا، اس قسم کی چیزیں، چھوٹے برتن کوئی مانگتا ہے، آپس میں رہنے والوں کو اس قسم کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے لوگ ہیں کچھ کہ وہ منع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چھوٹی چیزیں کوئی مانگے تو دے دینی چاہیے۔ پھر سورہ کوثر کا تذکرہ ہے، آپ السلام کو اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے اور اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو جام پر کر پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور پیغمبر کے دست مبارک سے اللہ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ سورہ کافرون میں کفار سے بیزاری کا اعلان ہے اور ان کے اور اپنے دین کے الگ الگ ہونے کا تذکرہ ہے، اور صاف کہہ دیا گیا کہ تمہاری بتوں کی میں عبادت نہیں کروں گا، اور تم میں جو ہے وہ میرے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، تم اپنے بتوں کی بات کو چھوڑو، پروردگار کی بات کی طرف آؤ۔ سورہ نصر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ دین، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے رب کی تصویر کیجیے، استغفار کیجیے، بے شک اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ تبت جس کو لہب بھی کہا جاتا ہے، اس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے اور اس کے مال اور اس کی کمائی کے کام نہ آنے کا تذکرہ ہے،
भड़कती आग में उसके दाखिल होने का तस्करा है। उसकी बीवी का भी तस्करा है जिसके गले के अंदर वो बोझ की रस्सी फंस गई थी और उस तरह मरी थी। ये दोनों आपके सब दुश्मन थे और आपके रास्तों में कांटे बिछाती थी वो, और अबू लहब आपको पत्थर मारता था, आपका सगा चचा था, लेकिन बस अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दी, वो शिर्क पर ही मरा। सूरह इखलास है, इसमें तौहीद का बयान है, खालिस अल्लाह के लिए अकेले इलाह होने का तज़किरा है, बेनियाज होने का तज़किरा है, और न वो किसी की औलाद है, न उसकी औलाद होती है, न उसका कोई हमसर है। आखिर में सूरह फलक और सूरह नास है। इन सूरतों के अंदर जो है वो शयातीन से अल्लाह की पनाह मांगी गई है, इसी तरीके से उनके वसवसों से, और जो दिलों के अंदर वो इंसान के बुरे ख्यालात पैदा करते हैं उनसे पनाह मांगी गई है। ये जो आखिर के तीनों कुल हैं, इन तीनों कुलों को अली शरीफ में फरमाया, जो सुबह और शाम 3 दफ़ा पढ़ेगा अल्लाह उसकी हर शर से हिफाजत फरमाएंगे। और किसी पर सहर हो, जादू हो, कुछ हो, इन सूरतों को पढ़ने से अल्लाह उसका अल्लाह फरमाते हैं। आप हज़रत का मामूल था कि तीनों कुलों को जब रात को बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे तो आप इनको पढ़ते थे और पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते थे और अपने हाथों पर इस मुबारक पर फेर लिया करते थे। आपकी मरदुल वफ़ात में सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं कि आप ये अमल नहीं कर पा रहे थे तो मैंने खुद इन 3 सूरतों को पढ़ा, आपके हाथ मुबारक पर मैंने फूंक मारी और आपके हाथ को आपने इस पर फेरा कि आपके हाथ से बढ़कर किसके हाथ में बरकत हो सकती है, इसलिए मैंने बरकत के लिए उसी को फेरा है। अल्लाह हम सबको बेहतर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के कुरान करीम से सबसे पकड़ ताल्लुक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। ऐ अल्लाह अर्हमर राहिमीन, आज कुरान करीम की तकमील हुई है। तकमील कुरान के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ऐ अल्लाह इस माह मुबारक में हम सब ने जो जो दुआएं की हैं उन सबको अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हक़ में, हमारी औलादों के हक़ में, ख़ानदान वालों के हक़ में, जमी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस कुरान करीम के पढ़ाने और सुनने में जो कमी कोताही हुई है अल्लाह उसको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह और अजर ताम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माह मुबारक बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहुँच चुका है। ऐ अल्लाह अशरे खलासी जहन्नम के ये आखिरी अयाम चल रहे हैं। ऐ अल्लाह महब्बत फज़ल करम से सारी उम्मत मुस्लिमों को जहन्नम से खलासी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह गुनहगार है, खताकार है, तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा कर हमें जहन्नम से खलासी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बचा लीजिए। आपने ये कहा आमीन कही, जिब्रील अमीन की उस बद्दुआ पर जो माह मुबारक पाए उसकी बख्शिश न हो तो उसके लिए वही जो हलाकत की बद्दुआ की गई है और आपके हबीब ने उस पर आमीन कही है, इसकी कबूलियत में कोई शक व शुबा नहीं है। ऐ अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमा, हम सब की मग़फ़िरत कामिला फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जायज़ हाजात को गैब से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, ये कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, सब की दुआओं को कबूल फरमा, सब की मुश्किलात को हल फरमा, सबको मक़ासद हसना में कामयाब व कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको शरीयत व सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इख़लास नसीब फरमा, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर ये लाइक तरावी लेके